بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ عذاب قوم لوط۔ ابلیس لائن نے ایک بڑے آدمی کی صورت میں نمودار ہو کر ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں ظاہر ہوا اور اپنے ساتھ ان لوگوں سے خوب بدفعلی کروائی۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے لیے یہ لوگ اس قدر عادی ہو گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے کہا، اس طرح فرمایا قرآن پاک میں آتا ہے، اے میری قوم تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہیں کی، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 10۔ لوط علیہ السلام کے اس اصلاحی فرمان کو سن کر اس قوم نے نہایت بے باکی اور انتہائی بے پایا کے ساتھ کہا، اس کو قرآن پاک کی زبان سے سنیے۔ ترجمہ۔ اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ سورہ اعراف۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں، مزید انبیاء کرام کے حوالے سے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو دوستو، جب اس قوم کی سرکشی اور بد دلی قابل ہدایت نہ رہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو ہمراہ لے کر آسمان سے اترے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کے بعد رخصت ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یہ سب فرشتے بہت حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر میں قوم کے بدفعلوں نے لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے نہایت دلسوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بدحال اور سرکش قوم اپنے بےہودہ اقدام سے باز نہ آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں پر دروازہ بند کر دیا، بس وہ آئے اور انہوں نے دروازہ توڑا اور اندر داخل ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر ضرب لگائی تو ان کی بینائی ختم ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ اے لوط، ہمارے پاس جادوگر لے کر آیا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے آپ کو بڑی دھمکیاں دی۔ آپ علیہ السلام دل ہی دل میں بہت فکر مند ہوئے کہ جب یہ چلے جائیں گے تو وہ مجھے اذیتیں دیں گے۔ فرشتے اب تک یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے جب ان اباش لوگوں کی گستاخی اور حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی اور بے بسی کی انتہا ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گویا ہوئے، آپ ڈریے نہیں، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ اے لوط، گمراہ نہیں، دروازہ کھول دو۔ ان مسکروں کو آگے آنے دو، ہم لڑکے تھوڑی ہیں کہ یہ آگے بڑھ کر ہم کو دبوچ لیں گے۔ اب ان ظالموں کی مہلت کی گھڑیاں ختم ہو گئی، صرف صبح ہونے کی دیر ہے اور صبح کے طلوع ہونے میں اب زیادہ وقت نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اب سورہ ہود میں مذکورہ قرآن مجید کے الفاظ میں سنیے جس کا ترجمہ ہے، تو جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ بہت غمگین اور تنگ دل ہوئے کیونکہ انہوں نے فرشتوں کو پہچانا نہ تھا۔ وہ سمجھے کہ وہ انسان ہیں اور وہ اپنے قوم کی عادت بد سے واقف تھے۔ کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا ہے، خدا خیر کرے۔ اور ان مہمانوں کی خبر پاتے ہی ان کی قوم اپنی شہوت سے مجبور ہو کر ان کے گھر کی طرف بے اختیار دوڑے ہوئے آئے اور وہ پہلے سے بدکاریوں کے خوگر تھے، کوئی نئی بات نہ تھی۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، تم ان سے نکاح کر کے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور اللہ سے ڈرو کہ پاک اور جائز طریقے کو چھوڑ کر ایسے خلاف فطرت اور گندے کاموں میں مبتلا ہوتے ہو، اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی بلا آدمی نہیں ہے جو میری مدد کرے؟ وہ بولے، اے لوط، تم جانتے ہو کہ ہم کو تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں ہے اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں پھر وہ حجت کیوں کر رہے ہو؟ ہم اپنا ارادہ پورا کیے بغیر نہیں مانیں گے۔ اس موقع پر لوط علیہ السلام نے انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں کہا، کاش تم سے تنہا مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی یا کوئی طاقتور اور مضبوط پناہ دینے والا ہوتا، یعنی یہاں میرا کنبا اور جٹھا ہوتا جو اس وقت میری مدد کے لیے کھڑا ہو جاتا، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے آدمی نہیں تھے بلکہ کنعانی تھے، اور مضبوط سہارے سے مراد برادری کا طاقتور جتھا ہے۔ مگر پھر ان کو تنبیہ ہوا اور فوراً خیال آیا کہ بہتر یہ ہے کہ میں ایک بڑی طاقت کی پناہ لوں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مدد ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس پریشانی کو دیکھ کر آخر فرشتوں نے اپنے آپ کو بے نقاب کر دیا اور کہنے لگے، اے لوط علیہ السلام، گھبراؤ مت، ہماری فکر نہ کرو، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ہمارا تو کیا بگاڑیں گے، تم تک بھی نہ پہنچ پائیں گے۔ تم کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ
تم میں سے کوئی شور اور دھماکہ یعنی عذاب کی آواز سن کر پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ ہاں تمہاری بیوی جو ان سے ملی ہوئی ہے وہ ان کی فکر میں پیچھے مڑ کر دیکھے گی، بے شک اس کو بھی وہ عذاب پہنچ کر رہے گا جو ان کو پہنچے گا، اور وہ اس لپیٹ میں آ جائے گی۔ اب ان ظالموں کی ہلاکت میں دیر نہیں ہے، بے شک ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ صبح قریب نہیں ہے، پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے ان کی بستی کو ملیا میٹ کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اٹھا کر بلندی سے زمین پر الٹا کے رکھ دیا، پھر اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا، اور پتھر تو خدا کی طرف سے نامزد کیا ہوا تھا کہ اسے کہاں گرنا ہے، اور یہ بستی ظالموں سے ہے جو آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار اور ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کچھ ایسی دور نہیں ہے بلکہ مکہ سے شام کا سفر کرتے وقت راستے میں ہی پڑتی ہے۔ بحوالہ سورہ ہود بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر چڑھائی کرنے والوں کو بھیجنے والے قوم کے کچھ سردار تھے، انہی کے لیے ان بدماشوں نے مہمانوں کا مطالبہ کیا تھا۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، مگر یہ واضح رہے کہ خواہ بیٹیوں سے ان کی حقیقی بیٹیاں مراد ہوں یا قوم کی لڑکی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ ان سے نکاح کر کے جائز تمنا کرو۔ خدا نخواستہ یہ مطلب نہیں تھا کہ زنا کرو، ورنہ ان کا ہرگز یہ مطلب نہیں رہتا کہ کوئی اللہ کا نبی ایسی بات کر سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کر بستی سدوم سے باہر نکل آئے۔ ان کی بیوی اہل سدوم سے ملی ہوئی تھی، اور بعض روایات کے مطابق اسی نے سدوم کے بچوں کو خوبصورت مہمانوں کے آنے کی خبر دی تھی۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ لیکن عذاب کا دھماکہ اور شور و ہنگامہ ہوا تو آپ کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور ان کی حالت معلوم کرنے کے لیے کچھ دیر رکی، تو اتنے میں ایک پتھر اسے آ لگا، اور وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ کر ہلاک ہو کر جہنم رسیدہ ہو گئی، اور تورات کے مطابق ایک نمک کی ستون بن کر رہ گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام سدوم سے نکل کر ایک عربی بستی سوار میں آ گئے، ساتھ میں ان کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ سوار عذاب سے محفوظ رہا اور غار میں حضرت لوط علیہ السلام نے پناہ لی اور قیام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو لپیٹ دیا ہے۔ اس طرح آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، اور روایت ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے یقین نامی بستی میں رہائش اختیار کی۔ اس سے پہلے آپ زرگر میں تشریف فرما ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام نے عذاب الہی کے آثار کو دیکھا تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں چل دیے، اس جگہ پر سجدہ ریز ہوئے، اور آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، میں نے یقین کر لیا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ انہی الفاظ کی مناسبت سے اس جگہ کو یقین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مقام یقین بنی نعیم سے 2 میل کے فاصلے پر ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا مقام مسلح ہے۔ وادی پر قہر الہی سے آنے والی تباہی کے بعد اللہ کے حکم سے اس قریہ بنی نعیم کا رخ کیا، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام قریب ہی الخلیل میں رہتے تھے۔ اس پہاڑی سے بحر لوط بالکل سامنے نظر آتا ہے، اور یہیں حضرت لوط علیہ السلام کفر بریک نامی گاؤں میں مسجد خلیل ہارون جس کے نیچے ایک غار ہے، جہاں انبیاء کرام ایک فرسخ کے قریب فاصلے پر مدفون ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قبر مبارک زمانہ گزشتہ سے اب تک موجود ہے۔ یہ 5 بڑے بڑے شہر تھے۔ ان بستیوں کو قرآن کریم میں متفقہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، پس سورج کے نکلتے ہی ایک زوردار چنگاڑ نے انہیں آ پکڑا۔ جب انہوں نے صبح کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی بستیوں پر حملہ کیا اور انہیں ان کی بنیادوں سے ہلا دیا، زمین کو 7 زمینوں سے اکھاڑا، پھر اپنے پر ان کے نیچے داخل کیے، اور اپنے پروں کے اطراف پر اس شہر کی بستیوں کو اور ان میں موجود ہر شے کے ساتھ اس طرح اٹھا لیا کہ ہر چیز اپنی جگہ پر رہی، پانی کے برتن سے پانی بھی نہیں گرا۔ پھر ان سب بستیوں کو آسمان کے قریب تک بلند لے گئے، یہاں تک کہ آسمان کی دنیا کے باسیوں نے ان کے مرغوں کی آواز اور ان کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی، پھر سیدھا اٹھانے کے بعد اعلیٰ کر کے پلٹ دی اور زمین کی طرف پھینک دیا، جو ان کے عملہ خبیث کے مناسب حال تھا، اور ان میں سے جو سب سے پہلے نیچے گرا وہ ان کے بالا خانہ تھے۔ کسی قوم کو وہ عذاب نہیں دیا جو انہیں دیا گیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو ضائع کی، پھر ان کی بستیوں کو الٹا کی، پھر ان پر آسمان سے آگ میں پکے ہوئے مٹی کے پتھر برسائے۔ تفسیر در منشور میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر گندک کے پتھر برسائے، پھر کینکر کے پتھروں کا می برسا اور چکنا چور ہو کر بکھر گئے، پھر کینکر کے پتھروں کا می برسا اور زور سے سنگ باری ہوئی کہ کوئی بھی نہ بچا۔ ان کی لاشیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئی۔ ان شہروں میں جتنے مرد عورتیں اور بچے آباد تھے، اتنے ہی پتھر ان شہروں پر برسے تھے جو پتھر ان پر برسائے گئے تھے،
ان پر نشانات تھے جن کی وجہ سے وہ دوسرے پتھروں سے ممتاز تھے، یا مہر تھی یا ان پر ہر شخص کا نام لکھا گیا تھا، جس کے نام کا جو پتھر بھی تھا وہ اسی کو لگتا اور وہ ہلاک ہو جاتا۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو اوپر نیچے پلٹ دیا اور پھر ان پر کنکریلے پتھر برسائے۔ ان پتھروں میں بڑے بڑے پتھر مٹکے کے برابر تھے اور چھوٹے سے چھوٹا پتھر بھی گھوڑے کے برابر تھا۔ فلک بوس امارتیں زمین پر آندھی گر گئی اور سخت پتھروں کی ایسی موسلادھار بارش کی گئی کہ وہ سب خاکے سیاہ بن کر رہ گئے، اور ہم نے ان پر ایک طرح کا می برسایا۔ پھر دیکھ لو ان کے مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ عذاب صبح ہوتے ہی شروع ہوا اور اشتراک تک سب معاملہ ختم ہو گیا، حتیٰ کہ ان کی قوم کا کوئی شخص بستی سے باہر تھا یا چلا گیا تھا تو اس کو وہی پتھروں کے عذاب سے ہلاک کر دیا گیا۔ تو ریت میں ہے کہ صنم اور عمدہ پر آگ اور گندہ کی بارش ہوئی تھی، اور قرآن مجید میں ہے کہ پتھر گرے تھے۔ دونوں بیانوں کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی حالت پیش آئی ہوگی جیسے آتش فشاں پہاڑ کے پھٹنے سے واقع ہوتی ہے۔ بہرحال یہ وادی پھٹ کر دب گئی اور بحر مردار کا پانی اس پر چھا گیا۔ استغفر اللہ۔